میں ڈاکٹر ظفر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا بول ایڈیٹر۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اسے اپنے بیٹے معاویہ سے بہت محبت تھی۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادے کی طرح کی گئی تھی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المکسوس کے مکتب میں بھیج دیا۔ ناظرین، شیخ عمر المکسوس بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ابن یزید ہے، اسی لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المکسوس کو بہت تکلیف پہنچی، کیونکہ آپ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے اور رسول اللہ کے خاندان سے عقیدت رکھتے تھے۔ اسی لیے اپنے یزید کے دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت کی تعلیم دی اور یہ بتایا کہ رسول اللہ کا فرمان عظیم ہے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ ایک طرف واقعہ کربلا پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں اٹھنے لگیں، تو دوسری طرف یزید کا جانشین معاویہ ابن یزید ایک سچے عاشق رسول کے زیر تربیت تھا۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید ایک عبرتناک موت کا شکار ہوا تو معاویہ ابن یزید بھی کچھ عرصے بعد تخت نشین ہو گیا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت پر بیٹھا، استاد کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور بہت سے قیدیوں کو اپنی طرف سے آزاد کر دیا۔ ناظرین، یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید نوجوان تھا، اور جوانی کی حکومت کا دور وہ ہوتا ہے جب انسانی خواہشات عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین بننا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اس کے لیے اپنی تمام جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کا بہترین موقع تھا۔ مگر معاویہ ابن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے والد نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ تو حکومت کی باغ ڈور سنبھالے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم کرے، پھر تخت و تاج کو چھوڑ دے۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ اس کی تربیت کی بدولت ممکن ہوا جو اس کے خون میں شامل ہو چکی تھی۔ اس نے حکومتی عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد کی اور اس کے بعد رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اور آپ کی ال پر درود بھیجا اور یوں کہنے لگا، میرے والد یزید ابن معاویہ کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بدکرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اسے بدتر کاموں کی طرف لے گیا۔ اس نے اللہ کی حدود کو پامال کیا اور رسول اللہ کی ال پر بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی مختصر تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ جب معاویہ ابن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا اور پھر دوبارہ لوگوں سے مخاطب ہوا۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ کے بیٹے معاویہ نے کہا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈال سکتا ہوں۔ میری خواہش یہ ہے کہ حکومت حضرت زین العابدین امام علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب کے سپرد کر دی جائے، یا پھر تم خود جسے بہتر سمجھو اسے حاکم بناؤ۔ میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ ناظرین، معاویہ ابن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ یوں یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے حکومت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے مروان ابن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنی حکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دی۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المکسوس کو زندہ دفن کر دیا کہ تم نے کیوں یزید کے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ اس نے بھرے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں بعد معاویہ ابن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ ناظرین، 685 عیسوی تک مروان ابن حکم نے حکومت کی۔ اس کے مرنے کے بعد مروان کے بیٹے عبد المالک ابن مروان نے 685 سے 705 عیسوی تک ایک طویل عرصے تک حکومت کی۔
फिर 705 से 715 ईस्वी तक अब्द अल मालिक के बेटे वलीद इब्न अब्द अल मालिक ने हुकूमत की। इसी के दौर में सिंध और दीगर रियासतें फतह हुईं और इसी के दौर में हजरत इमाम ज़ैन अल आबदीन को भी ज़ह दिया गया था। 715 से 717 तक वलीद इब्न अब्द अल मालिक के भाई सुलेमान इब्न अब्द अल मालिक ने हुकूमत की और 717 में उमर इब्न अब्द अल अजीज मुजिजाना तौर पर तख्त नशीन हुए, लेकिन उन्हें भी ज़ह दे दिया गया। 720 से 724 तक वलीद इब्न अब्द अल मालिक और सुलेमान इब्न अब्द अल मालिक के भाई यजीद इब्न अब्द अल मालिक ने हुकूमत संभाली। इसके बाद हशाम इब्न अब्द अल मालिक, वलीद इब्न यजीद इब्न वलीद, इब्राहिम इब्न वलीद और मरवान इब्न मोहम्मद बारी बारी हुक्मरान रहे। नाजरीन, 750 ईस्वी में बन्नू उमिया की हुकूमत का तख्ता बन्नू अब्बास ने उलट दिया। बन्नू उमिया का आखिरी हुक्मरान मरवान सानी एक इंतहाई सुस्त और बुज़दिल हुक्मरान था, जिसे अबू मुस्लिम खुरासानी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और यूं बन्नू अब्बास की हुकूमत का आगाज हुआ। नाजरीन, तारीख की किताबों में दर्ज है कि अबू मुस्लिम खुरासानी ने बन्नू अब्बास के अबू जफर अल मंसूर और उसके भाई को हुकूमत सौंप दी। यूं बन्नू अब्बास के पहले हुक्मरान ने बन्नू उमिया का नाम और निशान मिटाने की किस्म खाई। बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया गया और करबला के वाक़ये में मुलव्वस अफराद को पहचान कर उनका कत्ल आम किया गया। बन्नू अब्बास के हुक्मरान ने यजीद की कब्र को भी खुदवा दिया और ये काम उसने अपनी निगरानी में करवाया। वो चाहता था कि यजीद की लाश को कब्र से निकाल कर सूली पर लटकाए। चुनांचे यजीद के मरने के 65 साल बाद इसकी कब्र को इस वक्त के हुक्मरान अबू जफर अल मंसूर और बन्नू अब्बास की निगरानी में खुदवाया गया। लेकिन जब कब्र को खोला गया तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि कब्र में कुछ लकड़ियां और एक बदसूरत कुत्ता था, इसके सिवा कुछ ना था। नाजरीन, परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमें इन रसूल से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और इन रसूल से हकीकी उल्फत नसीब हो। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई और उससे कुछ नया जानने को मिला तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज।